اس میں پھر میگزین پڑھتا بھی کون ہے, وہ تو اس میں کہتے ہیں کہ آرکیٹیکچر ہونا چاہیے یا کچھ ہونا چاہیے, پھر کہتے ہیں کہ اس میں میگزین میں جاتے ہی کون ہے, یا جو رسالے شائع ہوتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی, بہت فائدہ ہوتا ہے, کون کہتا نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے گا ارلی 20th سینچری کی بات ہے, جب حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک رسالہ جاری کرنا چاہتے تھے. کہاں سے؟ ندوے سے ہی. اور ان کی خواہش تھی, اور ان کے پاس پورا ایک اسٹرکچر تھا اس کا, جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے تھے کہ تصنیف و تالیف کا جو کام ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے, اور بالخصوص جو طلبہ ہیں ان میں ایک طریقے سے علمی ذوق اور تحقیقی صلاحیت اور صاحب قلم بننے کی جو استعداد ہے وہ پیدا کی جا سکے. یہ ان کی خواہش تھی, اور ان کے اسی خواہش اور کوشش سے مسلسل انہوں نے اس پہ محنت کی, تو اس کے نتیجے میں ایک ماہنامہ جو ہے الندوہ کے نام سے اس کے انوگریشن کے لیے اس کی منظوری حاصل ہوئی. لیکن چند لوگ ایسے بھی تھے کہ جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ حضرت علامہ صاحب جو ہے الندوہ کے وہ ایڈیٹر رہیں. تو ان لوگوں نے پھر مولانا حبیب الرحمٰن خان شروانی کو اس کا ایڈیٹر بنایا, وہ مقرر کیا. اور پھر اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شبلی جیسی علمی شخصیت کے ساتھ یہ کس قدر بھدا مذاق تھا. لیکن خیر ہوتا رہتا ہے, تمام انسٹیٹیوٹس میں یہ سب ہوتا رہتا ہے, تاریخ گواہ ہے جتنی بھی دیکھی جائے. لیکن پھر اس میں اہل خیر حضرات بھی تھے, ارباب علم نے کوشش کی, گفتگو کی, اپنی پیشکش رکھی, اور بات ہوئی, میٹنگز ہوئی. لیکن پھر اس کے نتیجے میں الحمدللہ پھر حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا ایڈیٹر مقرر کر لیا گیا. پھر اسی سے متعلق حضرت جو بانی تھے حضرت منگیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کا ایک خط تھا, لیٹ می سی, متعلق بھائی ان سے واقعتاً بہت مفید وہ ثابت ہوا تھا وہ میگزین الندوہ. اور ان سے متعلق یہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط ہے جو ایک طریقے سے آپ سمجھیں گے کہ واضح کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ایڈیٹر مقرر کیا گیا تھا. لکھتے ہیں کہ جلسہ انتظامیہ میں آپ کی ایڈیٹری اور مولوی حبیب الرحمن صاحب کی ایڈیٹری اور مولوی عبدالحی صاحب کی محتممی طے ہو گئی. چنانچہ منشی احتشام علی کاکوروی صاحب ہی سے رائے لی گئی, اور ان کو بجز اقبال کے کوئی چارہ نہ تھا. بعد کو باتفاق پاس ہوا. اب فقط سرکار سے اجازت طلب کرنی چاہیے. میرے نزدیک جلسے سے قبل اشتہارات شائع ہو جائیں اور جلسے میں رسالہ تیار ہو کر موجود رہے تو اور بھی بہتر ہوگا, ورنہ اشتہار تو ضرور اس وقت تک طبع ہو جائیں فقط. تو یہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا اسی سلسلے سے متعلق جو خط تھا, اور واقعتاً یہ رسالہ بہت مفید ثابت ہوا تھا. 1904 میں جو ہے اس ماہنامہ الندوے کا جو ہے انوگریشن ہوا, بڑی شان و شوکت کے ساتھ, بہت خوب اس کے ساتھ, اور یہ نکلتا رہا ندوے سے ہی. اور جب تک علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ندوے میں رہے تب تک اسی شان سے یہ رسالہ نکلتا رہا. اس سے ملت کو واقعتاً بہت فائدہ ہوا, بہت طلبہ کو بھی اس سے فائدہ ہوا. میں واقعتاً بتا رہا ہوں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے بات بنائی, آپ خود اس کے بارے میں ریسرچ کریے گا, اور اس کے اثرات اور خدمات جو ہیں وہ تفصیل سے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف جو ان کی تصنیف تھی جو حیات شبلی کے نام سے ہے, اس میں بہت نہایت ہی واضح انداز سے اس میں بیان کی ہے. اس کے جو اثرات رہے اور اس کی جو خدمات رہی کہ اس سے کتنے طلبہ بھی مستفید ہوئے, اور امت کے لیے کتنا یہ واقعتاً ایسا کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے جیم تھا. تو ایسا یہ کہنا کہ یہ سب ویسٹیج آف منی ہے, نیٹ فلکس کا سبسکرپشن جو ہے ویسٹ آف منی نہیں ہے, اور آپ کے لیے